معاشرے میں عورت کو مظلوم اور عورت کو یعنی دبانے کی پالیسی ہمیں نظر آتی ہے. ماضی کی تاریخ میں جب ہم جاتے ہیں وہ کیا نفسیات تھی جس کی وجہ سے عورت کو ہمیشہ دبا کر رکھا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ یہ صرف عورت کی بات نہیں ہے کہ اس کو دبا کے رکھا گیا یا رکھا جاتا ہے آج بھی اس زمانے میں بھی، بلکہ یہ فطرت کے اصول میں سے ہیں کہ ہر طاقتور کمزور کو دباتا ہے، اور نیچرلی مرد جو ہے وہ عورت سے طاقتور ضرور ہے. اب وہ طاقت کا استعمال یا تو اپنی خواہش کے مطابق ہو، یا اپنے معاشرے اور رسم و رواج کے مطابق ہو، یا کسی خدائی تعلیمات کے مطابق ہو. تو اگر اپنی خواہش کے مطابق ہو یا وہ معاشرہ جو کہ انسانی خواہشات یا ضروریات یا انسانی اخلاق سے ایک وجود میں آیا، تو ظاہر ہے وہ ایک انسانی معاشرہ ہوگا. اس میں جو حقوق کی تقسیم ہوگی اس میں بھی بے اعتدالی ضرور ہوگی، اس میں انصاف سے کام نہیں لیا جا سکتا. تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی معاشرے گزرے ہیں جن کی تشکیل انسانوں نے خود دی، یا انفرادی لحاظ سے جتنے بھی انسان گزرے ہیں یا موجودہ ہیں، تو مرد ہونے کی حیثیت سے ایک مرد کا تشکیل دیا گیا معاشرہ وہ طاقتور ہوگا، اور اس میں کمزور چاہے عورت ہو تو وہ بھی ظلم کا شکار ہوگی. اس میں کمزور چاہے غریب طبقہ ہو تو وہ طبقہ بھی ظلم کا شکار ہوگا. اس میں کمزور چاہے بچے ہو تو وہ بھی ظلم کے شکار ہوں گے. اب اس کا حل کیا ہے؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ انسان کو یعنی مرد اور عورت ہونے کی حیثیت سے اعتدال پر کیا چیز لاتی ہے. تو ہم نے اگر تاریخ کا مطالعہ کیا، انسانی تاریخ کا، تو انسان تو اسی فطری اصولوں پہ چلے گا کہ طاقتور وہ اوپر رہے گا، ظالم اور جابر ہو کر رہے گا، اور کمزور ہمیشہ مظلوم رہے گا. اب ظالم اور مظلوم کے درمیان یہ جو حد بندی ہے یہ ختم کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے آسمانی تعلیمات ہے جو مذہب کی صورت میں ہے. ہم وہ معاشرہ جو انبیاء علیہ السلام نے تشکیل دیا اور خالص خدائی اصول اور خدائی قوانین اور احکامات کے مطابق دیا، تو اس میں ہمیں جہاں مرد کی ایک فضیلت اور بلند مرتبہ نظر آ رہا ہے، تو وہاں ہمیں عورت کا وہ مرتبہ نظر آ رہا ہے کہ پورے معاشرے کے تمام مرد مل کر بھی ایک عورت کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیٹس سروائیول کا جو اصول ہے نیچرل لاز میں، تو یہ اس کا تقاضا ہے کہ جو طاقتور ہوگا تو وہ اپنے سے کمزور کو ضرور دبائے گا. اچھا، یہ بھی ہے کہ جن معاشروں میں اگر عورت کو بالادستی حاصل ہو گئی ہے، مثلا جیسے چائنا کے بعض دیہاتوں میں جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں ایسے بھی اقوام موجود ہے جہاں جیسے کہ ہم مرد اپنی گھر کی سب تمام ذمہ داریاں باغ دوڑ ہمارے ہاتھ میں، فیصلے جو ہے وہ مردوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، تو وہاں پر عورتوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. عورت کماتی ہے اور عورت کھلاتی ہے، پلاتی ہے، ذمہ داری اٹھاتی ہے. تو وہاں مرد کی وہ حالت ہے جو ہمارے عام معاشروں میں عورتوں کی حالت.